میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے کہ میں اپنی رائے میں صحیح نہ ہوں، لیکن یہ جو مدارس کو مسلسل انگیج رکھا جا رہا ہے یہ کسی نیک نیتی کے نتیجے میں نہیں ہے، بدنیتی کی بنیاد پر مدارس کو انگیج رکھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں جب اس قسم کے ایجنڈے پر کام شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا بڑے معصوم الفاظ اور معصوم جملوں کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ بظاہر اس سے خیرخواہی کا تاثر ابھرے، جس طرح ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ گڑ میں زہر ملاتے ہیں۔ تو ان حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور میرا تو ایمان ہے کہ ہماری اگر سیاست ہے اور اگر ہماری تصوف اور طریقت ہے، اس کی بنیاد اور اساس مدرسہ ہے۔ اگر مدرسے کا تصور ختم ہو گیا، سیاست شرعیہ کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہم آج بھی محنت کر کر کے عام آدمی کو، بلکہ پڑھے لکھے آدمی کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتے کہ سیاست شرعیہ کیا ہے اور مغربی سیاست اور شرعی سیاست میں کیا فرق ہے۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں اور اپنی جماعت کی سیاست میں فرق سے لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے، اس کا قائل نہیں بنا سکتے۔ اور یاد رکھیں، آپ پورے ملک پہ نظر ڈال دیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ پورے ملک پہ نظر ڈال دیں، جس خانقاہ میں اور جس درگاہ میں علم نہیں رہا، دینی علوم نہیں رہے، ان بزرگوں کے اولادوں میں عالم نہیں رہے، وہ بدعتوں کے گڑھ بن گئے۔ اگر بچے ہیں تو وہی کہ جہاں آج بھی علم ہے اور وہ نسبت موجود ہے۔ بڑا کردار ہے اس کا، اور ہمارے اس سلسلے میں تو یہ جامعیت تھی کہ شریعت راستہ دکھاتی ہے، طریقت راستے کے طور اطوار سکھاتی ہے اس پر چلنے کے، اور سیاست اس راستے کے مشکلات کو دور کرتی ہے، اور تینوں کا آپس میں ایک تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے۔ اگر شریعت ہو اور طریقت و سیاست معاون نہ ہو تو یہ تنگ نظری پیدا کرتا ہے۔ نرا ملا اتنا تنگ نظر ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا۔ اور اگر طریقت ہو اور شریعت و سیاست اس کے ساتھ معاون نہ ہو تو یہ رہبانیت پیدا کرتا ہے، اور اسلام کا مزاج رہبانیت کا نہیں ہے۔ وہ گھر سے شہر میں اور شہر سے صحراؤں میں اور صحراؤں سے پہاڑوں میں اور سمندروں میں اور سب پر چھا جانے کی بات کرتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور اگر صرف سیاست ہو اور شریعت و طریقت ساتھ نہ ہو تو پھر تکبر پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ سیاست بحث سے وابستہ آپ دیکھیں بڑے متکبر ہوتے ہیں، ان سب کو ملاؤ گے تو اعتدال کا راستہ پیدا ہو، اشتراک کا راستہ پیدا ہو۔ تو اس اعتبار سے علماء کا ماحول، مدارس کا ماحول، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے اکابرین کی اس حوالے سے قربانیاں ہیں، جہود ہیں۔ میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، یہ جو بیوروکریٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور وکلاء ہیں،
इनके कितने बेटे मदरसों में पढ़ते हैं और हमारे मौलवी साहिबान के औलाद कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरे ख्याल में तो अब कोई ऐसा मौलवी नहीं होगा जिसका बेटा कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, कहीं प्राइवेट इम्तिहान न दे रहा होता हो। मदारस में जदीद मज़ामीन शामिल कर लिए गए हैं। जो अभी रिपोर्ट आप दे रहे थे, बहुत बड़ी तब्दीली हमारे यहाँ खुद आ रही है। हम हालात को महसूस करते हैं, उनकी ज़रूरतों को महसूस करते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि रहनुमाई दीन इस्लाम की, हमें ये लोग इस दीन की रहनुमाई से बेनियाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये एक आसाबी जंग है। अगर आपके आसाब मजबूत हैं तो आप जीत गए, अगर आपके आसाब हार गए आप गए। तो इंशाअल्लाह अभी तो हमारे आसाब ठीक जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो मुज़ाकरात हैं, उनकी जो एंगेजमेंट है, इस पर हमें शक है और अपनी जगह पर ठीक शक है। हमारी बड़ी बातें हुई हैं लोगों के साथ। हम तो हज़रत मदरसे वालों के बड़े खैरख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसे उलूम हासिल करें कि इनको भी मुमलकत के निज़ाम में मकाम मिले, सरकारी नौकरी मिले, हर शोबे में जा सके, ये भी कोई रोज़गार कमाएं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप समझते हैं कि हम भी शायद मदरसे वालों के लिए वो खैरख्वाही नहीं जो इनके अंदर है। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि 70 साल में आप कहाँ थे? 70 साल में तुम्हारी पोजीशन क्या थी?